اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعض رشتے میرے پاس ایسے آتے ہیں جو میرے لیے بہت خوشی کا اور اعزاز کا باعث ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو آج رشتہ آیا، میں سمجھتا ہوں میرے پاس جتنے بھی رشتے آئے نا، سب سے بڑے اعزاز کا میرے لیے باعث ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ یہ قاری صاحب ہیں جو حرمین شریفین میں 25 سال مدرس رہے، 22 سال مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سائے تلے انہوں نے درس قرآن دیا، قرآن مجید پڑھایا بچوں کو بڑی عمر کو بھی، بڑی عمر کے بھی لوگ۔ اچھا، اس میں صرف مکہ مکرمہ کے لوگ یا دنیا بھر کے لوگ؟ نہیں، دنیا بھر کے لوگ، دنیا بھر اجنبی، تو دنیا بھر کے لوگوں کو قرآن پاک پڑھانے کی سعادت حاصل فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے بہت کچھ نوازا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک فون آیا ہمارے دوسرے برانچ سے، جس میں ایک بھائی تشریف لائے ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے جب میں وہاں تھا اس برانچ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 47 عمرے کیے ہیں، اور وہ ایک فوج سے ریٹائرڈ تھے۔ تو میں نے کہا آپ نے 47 عمرے کیسے کر لیے ماشاءاللہ؟ کہنے لگا میں ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کیا تھا، میں گارڈ تھا، تو جب بھی ان کا موڈ بنتا بس وہ جمعرات کو یا جمعہ کو تشریف لے جاتے، وہاں جا کے جمعہ ادا کرتے، عمرہ کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ مل کے عمرہ بھی الحمدللہ ہمیں کرنے کی سعادت نصیب ہوتی تھی۔ تو یہ حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہے، یہ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، اور کئی مرتبہ ان سے ملاقات کا بھی موقع ملا، بلکہ وہ پاکستانی جو قرۂ کرام جو حرمین شریفین میں تدریس کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں، ان سب کی ضیافت فرماتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ شاہی مہمان بھی بنے۔ تو آپ کو یاد ہے کیا کیا کھلایا تھا انہوں نے ضیاء الحق صاحب؟ شاہی محل میں انہوں نے ہمیں ضیافت دی تھی۔ شاہی محل میں؟ جی جی، یعنی جی ہاں بالکل، جو اس کے پاس ہی ہے نا جی، حرم کے بادشاہ پاس۔ کا، جی اچھا، اس کے اندر وہ مہمان جو سرکاری ہوتے ہیں، غیر سرکاری لوگ ہوتے ہیں، وہ وہیں بادشاہ کی دعوت پر آئے ہوتے ہیں، وہ وہاں ٹھہرتے ہیں۔ وہاں ٹھہرتے تو آپ کو بھی وہیں بلایا؟ ضیافت بھی، ہم تمام مدرسین جتنے تھے سب کو ضیافت بھی وہاں۔ تو گویا کہ آپ یعنی پاکستان اور سعودیہ دونوں کے بادشاہوں کے مہمان ہیں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو اللہ کے ہاں جو مہمانیاں ہونی ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ دنیا کے بادشاہ کیا ان کی حیثیت ہے، جو احکم الحاکمین رب العالمین، بادشاہوں کا بادشاہ جب آپ کی ضیافت کریں گے، اور آپ کو بلکہ آپ کے جو پڑے ہوئے شاگرد ہیں ان کو اللہ پاک جو ہے نا سورج سے زیادہ روشن چمکدار تاج پہنائیں گے، اور ان کو اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ آپ کے ساتھ تو اللہ پاک کا خاص انعام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو تو پھر بہت ساری ہونوں والی جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو پھر آپ کے ساتھ جو اب نکاح میں آئیں گی تو وہ بھی ان حوروں کی ملکہ بنے گی انشاءاللہ۔ میں ویسے میرا معمول ہے، کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے وہ وہاں سعودی عرب میں رہتا ہے، آئی ٹی میں انجینئر ہے ریاض میں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میری گزشتہ جو اہلیت تھی، جب بھی ہم جاتے تھے وہ وہیں سے ہمیں ویزا بھیجتا تھا 3 ماہ کا، تو ہم وہاں ریاض میں بھی رہتے، پھر مکہ مکرمہ میں بھی رہتے، پھر مدینہ طیبہ میں ایسے 3 ماہ گزار کر کے۔ میرا اب بھی یہی ارادہ ہے انشاءاللہ، جیسے جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر نصیب میں رکھا، میری پہلی کوشش یہی ہوگی، اور میں اس وجہ سے انتظار بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کو جو سب سے پہلے یہ سعادت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، عمرہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی شادی کرتے ہی عمرہ انشاءاللہ۔ اچھا، 50 پلس عمر ہے ان کی، لیکن دیکھنے میں 40 پلس لگتے ہیں، اور صحت اعتبار سے بالکل صحیح فٹ فاٹ، کوئی بیماری، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کوئی چکر نہیں۔ الحمدللہ، شکر۔ قد بھی اچھا ہے، سمارٹ ہیں ماشاءاللہ، اور خوش پوش، خوش لباس، خوش شکل، خوش مزاج الحمدللہ۔ تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا عرصہ، یعنی آپ کی ان کے وفات کو کتنا عرصہ ہوا؟ الحمدللہ، میری کیونکہ ہم مذہبی گھرانے سے ہیں تو انہوں نے ہماری شادی تقریباً کوئی 14 سال اور 15 سال کی عمر تھی تب کر دی تھی۔ اچھا، تو میری اہلیہ کی جو اللہ نے ان کو زندگی دی، میرے ساتھ پوری زندگی بلا کسی
کم و پیشی کے الحمدللہ گزاری. یہ خوش اخلاقی کا ایک ثبوت ہے. کبھی آپ نے جس گھر میں ان کا دلہن بن کے آئی تھی, اللہ نے اسی گھر سے ان کا جنازہ نکالا. لیکن کبھی کوئی پٹائی کیوں نہ پتائی؟ نہیں ایسے نہیں, ایسا یہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بھی احسن الناس خیر الخلقاء, میری امت کا بہترین انسان ہوا ہے جس کے اخلاق ہے. ہم اخلاق کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ ہی, اپنے اہل و یار کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ میں سب سے بہترین اس شخص کو سمجھتا ہوں, میں سب سے بہترین ہوں جو اپنے گھر والوں کے الحمدللہ, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے. آپ بھی پہلی بیوی کے ساتھ بھی ایسی حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش فرماتے رہے, اور اب بھی آپ کا یہی جذبہ ہے. جو بھی آئیں گی انشاءاللہ ان کو حسن سلوک سے رکھیں گے. اچھا جی, ماشاءاللہ, بہت بڑی بات. اچھا, اللہ پاک کا دیا ہوا دیکھو, یہ دینی تو اللہ پاک نے خوبیاں دی ہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. سعودیہ سے ان کو اچھی خاصی پینشن مل رہی ہے, اور بینک بیلنس, جائیداد, گاڑی اللہ کا دیا, سب کچھ ہے. ذات برادری بلوچ رند ہیں, بلوچ رند. مسلک دیوبندی ہے, داڑھی پوری ہے ماشاءاللہ, اور تبلیغی جماعت میں بھی 4 ماہ وہاں سے سعودیہ سے واپسی کے بعد لگائے, اور پھر ہر سال چلہ بھی لگا رہے ہیں. اور قرآن مجید 20 طریقے سے 20 جو روایات ہیں اس میں حفظ کیا اور پڑھایا, وہاں سعودیہ میں پڑھایا بھی ہے مختلف روایات بھی. اچھا, ان کی ڈیمانڈ ہے چونکہ ان کی ماشاءاللہ صحت بالکل 40 کے لگ بھگ کی طرح ہے, تو اس لیے 25 سال 30 سال 35 سال بھی 40 سال کے بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, 40 سال کی خاتون بھی رابطہ کر سکتی ہیں. خوبصورت ہوں تو اچھی بات ہے, باقی دینی مزاج ہوں جو ان کے ساتھ مل کے دین دنیا دونوں میں ترقی کر سکیں. اور ان کے بچے ماشاءاللہ سعودیہ میں بھی پاکستان میں بھی بڑے اچھے عہدوں پر فائز ہیں, بڑے اچھے عہدوں پر فائز ہیں. ایک بیٹے میرے ساتھ تشریف فرما ہے, حضرت مفتی صاحب ہیں یہ بھی, اور ایک بہت لاہور کے بڑے ادارے میں خطیب بھی ہیں, اور ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں, اور وہ ماشاءاللہ اچھی خاصی ان کی بھی اپنی تنخواہ ہے, اپنا اللہ پاک کے دیا وہ سب کچھ ہے بچوں کے پاس, بچے بھی اپنے حال. اور یہ کتنی بڑی نیک تربیت کا دیکھو, دنیا میں ہی فائدہ, آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے, دنیا میں فائدے یہ ہو رہے ہیں. میرے پاس ایسے بزرگ بھی آتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں, وہ اپنی اگلی شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور افسوس صد افسوس, ابھی چند مہینے پہلے میرے پاس ایک صاحب ہے جن کے بچے ان کو بہت بڑی ڈگریاں دلوائیں دنیا کے اعتبار سے, دین کی تربیت نہ کر سکے شاید اتنی زیادہ, تو ایک کو کسی کو دنیا کے کسی ملک میں بھیج دیا, دوسرے کو کسی ملک میں بھیج دیا, بیٹی کو بھی پتہ نہیں کیا بنا دیا. وہ دنیا کا سب کچھ بن گئے لیکن اللہ کا تعلق نہ پا سکے, جس کی وجہ سے باپ نے, جس بیچارے نے بچپن سے جوانی تک اور دنیا کے آخری سانس تک جو ہے زندگی آخری سانس تک, والدین تو اولاد کے لیے اچھا سوچتے رہتے ہیں اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اب وہ بزرگ کو اب یعنی پہلی بیوی کی بیماری کے ساتھ ہیں جی کتنا عرصہ گزارنا پڑا, پھر کروڑ روپے اس نے بیماری پر لگایا, اور پھر بیوی وفات پا گئی. اب وہ کنال کا بڑا سوسائٹی میں بڑا گھر, اس کی دیواریں دیکھ دیکھ کے تھک گیا تھا, بچے بیرون ملکوں میں. اب یہ اگلی شادی جب اس نے کرنے کے لیے میرے پاس آیا تو بچوں نے پکڑ کے جکڑ کے اس کو کہا کہ نہیں خبردار, لیکن الحمدللہ نیک کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ میرے سامنے حضرت مفتی صاحب اپنے والد گرامی کی شادی کے لیے فکر مند بار بار تشریف لا چکے ہیں یہاں میرے پاس, اور یعنی فون کرتے رہتے ہیں بار بار, تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہم جو کروڑوں روپے کی جائیداد ہے اس میں سے کوئی آنے والی حصہ دار نہ بنے. میں کہتا ہوں کروڑوں کیا, اربوں کی کھربوں کی جائیداد ہو, بلکہ ساری دنیا بھاڑ میں جائے, یہ ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے. جس دنیا کی وجہ سے, جس کو حضور فرما رہے ہیں مچھر کے پر سے گھٹیا ہے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردہ بکری کے بچے کے ساتھ تشبیہ دے کے فرما رہے ہیں اس سے بھی گھٹیا اللہ کے ہاں دنیا ہے. تو ایسے تو اس گھٹیا اور کمینی دنیا کی وجہ سے اللہ کے پیارے حکموں میں کوتاہی کرنا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کوتاہی کرنا, سنت کے مطابق نکاح کے ساتھ زندگی گزارنا کتنی بڑی سعادت کی بات. بغیر سنت کے زندگی 1000 سال کی زندگی, بغیر سنت کے 1000 سال کی زندگی سے سنت کے مطابق زندگی کا ایک دن بہتر, اور آپ کا کروڑوں کیا اربوں کھربوں کی جائیداد ہو اور ساری دنیا کے خزانے
خرچ کر کے ایک سنت زندہ کرنا اللہ کی قسم سستا سودا ہے. اس لیے خوشی خوشی دنیا بھر کے جو لوگ ہیں جی اپنی شادی کے لیے فکر مند ہیں، بزرگ حضرات اور ان کی والدہ، تو میری دست بستہ ان کے بیٹے بیٹیوں سے گزارش ہے اپنے ان والدین کی اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. ابھی ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی عمر 60+ تھی اور ایک خاتون 50+، دونوں لاہور سے باہر دوسرے شہروں کے، اور دونوں نے میرے سے رابطہ کیا. پھر ان دونوں کی میں نے آپس میں بات کروائی. اب وہ خاتون کی عدت ابھی کچھ پوری نہیں ہوئی، عدت باقی ہے، تو تھوڑی سی بات میں نے ہلکی سی کروا دی. تو بہرحال اللہ مجھے معاف فرمائے، زیادہ بات نہیں کروانی چاہیے تھی، لیکن اب وہ نمبر نہیں دیا ان کو. اب وہ دونوں میرے سے رابطہ کر رہے ہیں، بے چین ہیں، جلدی میں ہماری بات کروا دو آپس میں. میں نے کہا بھی عدت کے دوران باتیں کرنا جائز نہیں، عدت پوری ہوتے ہی ہم انشاءاللہ نکاح کروا دیں. تو اس لیے عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور چاہت ہے، اور اللہ کی قسم ساری دنیا کے اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے پتہ لگ جائے میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں تو بھی میں نکاح کر لوں، میں بے نکاح نہیں رہنا چاہتا، میں اللہ کی بارگاہ میں بے نکاح نہیں پیش ہونا چاہتا. یہ صحابی رسول کا مقولہ ہے اور مشہور مقولہ ہے. اس موقع پر ختام ہو مسک، یعنی آخر میں مشک کی طرح خوشبودار حضرت قاری صاحب کی تلاوت، جو تلاوت حرمین شریفین میں 25 سال گونجتی رہی، آج وہ ہمارے اس ادارے میں ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت مختلف قراءات میں تھوڑا سا کچھ سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بہترین نیک صورت نیک سیرت رشتہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی یہ جو ہمارے مفتی صاحب کی جو اصل والدہ تھیں ان کو، اور آپ کی جو نئی انشاءاللہ اہلیہ بنے گی، ان دونوں بیویوں کو اللہ پاک جنت کی آپ کی جو بہت ساری حوریں ہوں گی انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کی اتنی عرصہ خدمت کی جو سعادت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس سعادت کی برکت سے اللہ پاک بہت بڑی جنت عطا فرمائیں، بہت زیادہ حوریں عطا فرمائیں، اور ان حوروں کی ان کو ملکائیں بنائیں، اور ان سے زیادہ حسن و جمال دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو خوشیاں عطا فرمائیں، اور ان کو برکت والی زندگی عطا فرمائیں، اور آپ کو اللہ پاک بہترین جوڑا نصیب فرمائیں. اور دنیا بھر سے جو ہمارے بزرگ فکر مند ہم سے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں رابطہ فرماتے رہتے ہیں، اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے. تو حضرت آپ سے درخواست ہے دعا آپ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کروائیں گے، تو انشاءاللہ وہ دعا پھر آپ کے لیے بھی اللہ پاک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین رحمة للعالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ستار یا غفار یا غفور الرحیم. اللہم یا اکرم الاکرمین. اللہم یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا غفران یا سبحان
یا اللہ یا رحمان یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ ارحمنا الی یوم الدین ارحمنا الی یوم الدین اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمرنا يكون فأسعدنا في الدارين وكنا ولا تكن علينا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا اللہ ہم سب کے یہ ہاتھ اٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، اللہ دنیا و آخرت آسان فرما، دین کے ساتھ محبت الفت نصیب فرما، قرآن کے ساتھ محبت الفت نصیب فرما، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اس قرآن کو ہمارے لیے باعث مونس بنا، آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث مونس بنا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، یہ مولانا صاحب جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کام کے اندر خیر اور برکت عطا فرما، لوگوں کے لیے جتنی یا اللہ کاوشیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کاوشوں کو کامیاب فرما، ان کے اخلاص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر پوری امت کے لیے یا اللہ ہدایت کے راستوں کو عام فرما دے، اے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے راستوں کو عام فرما دے، اے اللہ عرش پہ تو راضی ہو جا، فرش پہ تیرا محبوب راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت اور اس کا طواف نصیب فرما، یا اللہ روضہ رسول اللہ کی حاضری نصیب فرما، اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہر شر سے اللہ محفوظ فرما، ہر نظر بد سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے دل کی تمام نیک مرادیں نیک تمنائیں تمام جائز حاجات کو پورا فرما، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو دین کا داعی بنا دے، یا اللہ دین کا داعی بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے، اللہ دنیا و آخرت آسان فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الہی جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا نہیں آیا میرا مالک بن مانگے اپنی شایان و شان عظمت کے مطابق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت۔ میں سے کچھ بیمار ہیں ان کے لیے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ڈینگی کا آج کل اے اللہ ذہنی جسمانی یا اللہ روحانی یا اللہ بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا، اپنے احکام کا پابند بنا، یا اللہ تیرے احکام جتنے بھی ہم سے ٹوٹ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، اللہ خیر کے فیصلے فرما دے، ہماری دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل سے اللہ قبول و منظور فرما لے۔ وصلی اللہ علی سید الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ ماشاءاللہ اس ویڈیو کو خوب پھیلا دیجئے تاکہ اللہ کرے اس ویڈیو میں بہت ساری خیر کی باتیں ہم نے عرض کر دی ہیں، بہت سارے بزرگ خواتین بزرگ حضرات ان سب کا بھلا ہو جائے گا، تو آپ کی تھوڑی سی کاوش سے اللہ کرے کسی ایک بندے کا بھی اللہ پاک نے کام بنا دیا، آپ کے لیے پتہ نہیں کتنی خیروں کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو آپ سے اور کتنے ان کی پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ پاک کو یہی ادا پسند آئی، اللہ پاک نے اس کے بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ گھٹیا عورت ہے، گندے کام کرنے والی ہے، دنیا کی گھٹیا ترین مخلوق ہے کتا، اس کتے پہ ترس کھاتی ہے وہ بدکار عورت، اللہ پاک کو اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اشرف المخلوقات، پھر اشرف الامم، پھر اشرف الاعمال ہے جی، اشرف الاعمال میں چلنے والے، دین کی خدمت چلنے والے، حرمین شریفین اشرف البقاع ہے جی، دنیا کی سب سے بہترین جگہوں میں دین کی خدمت کرنے والے، اب ان کے لیے ہمیں اس وقت فکر ہے
آپ کی تھوڑی سی شیئر کرنے سے کسی ایسے گھر تک بات پہنچ گئی جہاں ان حضرت کی مناسبت سے کوئی خاتون اللہ پاک نے ہمیں ہمارے ساتھ رابطہ کروا دیا، تو اللہ کرے آپ کی تھوڑی سی کاوش سے وہاں تک خیر کی بات پہنچ گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی مل کے سیدھا عمرہ کرنے جائیں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں گے، سارا ثواب۔ اور بلکہ یہ تو چونکہ بالکل ابھی یعنی تھوڑا سے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن بالکل جوان ہے، بالکل جوان، یعنی نقل و حرکت بالکل جوانوں والی ہے ماشاءاللہ۔ تو زمزم خوب پیتے تھے؟ ہاں زمزم خوب پیا انہوں نے، تو زمزم کی بڑی برکات ہیں۔ مدینہ کی خوب کھجوریں کھائیں، خوب اجوا پیٹ بھر بھر کھائے۔ ہم ایسے عام آدمی ہو کے وہاں گئے تو ہمارے پاس اتنی کھجوریں ہم کھا کے تھک گئے، زندگی میں اتنی نہیں کھائیں جتنی وہاں مدینے میں ہمیں کھانے کو ملی، اور بلکہ وہاں جتنی مرضی ہم لانا چاہے لا سکتے، اتنے کھجوریں اللہ نے ہمیں دلوا دی وہاں۔ لیکن یہ تو وہاں استاذ تھے ان کے تو بس، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے۔ اچھا حضرت آپ بالکل فٹ ہیں، کوئی موٹاپا نہیں آیا بالکل، یہ بھی اللہ پاک کا خاص کرم ہے، آپ خاص کرم ہے آپ پر، قرآن کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمت قوت طاقت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم۔